السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 17 مئی 2022 اور فرینکفرٹ جرمنی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چمکتا ہوا سورج اور پھر ساتھ نیلے آسمان کے ساتھ یہ سلیٹی کلر کے جو بادل اور وائٹ کلر کی امیزش بڑے خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ایک دوست کے ساتھ چیٹ ہو رہی تھی، ان کے لیے دعا کی بھی درخواست۔ کافی دیر سے میں ان کو جانتا ہوں جرمنی میں، تو ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، لیکن کافی عرصہ سے مختلف عوارض میں مبتلا کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جس کا اثر ان کے ذہن پہ بھی بہت ہی زیادہ پڑا، اور آج کل زیادہ دعاؤں کے محتاج، کیونکہ ان کی جو لکھنے کا انداز ہے، جو چیٹ ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ وہ رابطے میں ہوں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو رابطہ توڑ دے وہ پھر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ انسانی نیچر ہے، جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا ذہنی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو جو شخص رابطہ رکھے یا کرے اس کی چیزیں بھی اس شخص کو بہت زیادہ چبھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جب بھی اپنی ویڈیو کا آغاز اس کے ساتھ درود شریف سے کرتا ہوں، اب ان کے لیے یہ بھی بڑی ایک چیز چبھنے والی کہ کہتے جی آپ کہ جو درود شریف ہے یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، یہ دکھاوا ہے، بناوٹ ہے۔ بہرحال میری تو سمجھ میں نہیں کہ درود شریف میں بناوٹ دکھاوا کیا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایک انسان مرتے وقت جنگ کے اندر کسی مارنے والے یا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے جس نے اس کو گرا لیا تو وہ اس کے منہ پہ تھوک دیتا ہے، تو وہ شخص اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اب اگر میں نے قتل کیا تو یہ غصے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس نے میرے پہ تھوکا تو یہ لکھا جائے گا میرے کھاتے میں کہ میں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ پہلے یہ دشمن تھا اسلام کا۔ اور میں نے اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک شخص جو ہے وہ جب کافر مغلوب ہو گیا، یعنی جنگ کے دوران نیچے گرا لیا مسلمان نے، تو اس کو جب وہ قتل کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو وہ جو مسلمان تھا اس نے کہا جی نا، اب موت کو سامنے دیکھ کے تم کلمہ پڑھ رہے ہو بیسیکلی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب یہ سنا تو مطلب اتنا غصہ ان کو آیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب کاش کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہوتا، کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس نے جو کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا تلوار کے ڈر سے، تم نے اس کے دل میں دیکھ لیا تھا۔ ایسے کئی حوالے ملتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان میرا ذاتی خیال ہے، ذاتی رائے ہے، دیکھیں میں اگر کوئی چیز کرتا ہوں، مثلا کوئی ویڈیو کے شروع میں درود شریف سے آغاز کرتا ہوں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بے شک گناہ گار انسان، بے شک جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی دنیا کے پتہ نہیں کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ چپٹی ہوں، جو اللہ تعالیٰ ہی اگر معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس درود کے ساتھ میں کوئی چیز اچیو نہیں کرنا چاہتا کہ میں کسی بندے کو یہ دکھا کے دھوکہ دینا کہ میں درود پڑھ لیا تھا اس لیے تم اب اس کی وجہ سے مجھے مال دے دو، یا مجھے دے دو کہ میں درود بہت پڑھتا ہوں، یا یہ ہے کہ حاجی جیسے لکھتے ہیں الحاج، دکان کے اوپر بورڈ لگا دیتے ہیں الحاج، تو وہ لگنے سے یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک عزت ان کے لیے قائم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اتنے حج کر کے آیا تو یہ میں دھوکہ نہیں دے گا، اس کی جو چیز ہوگی وہ کھری ہوگی۔ اب خدا جانتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس نے اگر حج کیے ہیں 5 یا 6 اور وہ لکھوا کے دکان پہ الحاج کا بورڈ چیزیں بیچ رہا ہے اور لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ حاجی ہے، اجر خدا نے دینا ہے، اور اس بندے کی نیت کیا ہے، لیکن جو فیکٹ ہے اس نے اگر حج کیے ہیں تو اس نے کیے ہیں۔ اب لوگوں کی قدر اس کے لیے بڑھتی ہے تو وہ بھی لوگوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دکھاوا کرتا ہے، دکھاوا کس کے لیے کرنا ہے؟ دکھاوا خدا تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں درود شریف پڑھ کے؟
بس یہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے جو ایون کے فیملی ممبرز، جو اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بھاگتے ہوتے ہیں. انسانی فطرت ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ وہ بیمار شخص جب ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لوگ جو ہیں اس سے بہت کم ہوتے ہیں جو اس کے پھر قریب رہ جاتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو، اس کی جو چبھنے والی باتیں ہو، جو اس نے ٹچکریں لگانی ہوتی ہیں، یا اس نے جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو لگانا ہوتا ہے، آپ مجھے اب اس لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا، کہ اپنے اندازے لگا کے کسی شخص کو ٹیز کرنا یا تکلیف پہنچانا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو کام کر رہا ہے. جو اگر کوئی بندہ نماز پہ جا رہا ہے نماز پڑھنے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ نماز دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، صرف اس نے کوئی مطلب قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کو کہہ دینا یہ دکھاوے کا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، بیسیکلی اس کی کوئی نیت اچھی نہیں ہے، یہ کام اچھے نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس لیے یہ بھی. اس لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے، اس سے کوئی اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے. کہنے کا مقصد ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ عام دنیا میں آپ کے دوست یا جو بھی ہوں، جب آپ ایک کام کرتے ہیں، ایک نیت کرتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک درود شریف پڑھنا نیکی کا کام ہے، اس میں برکت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی بخش کے لیے دعا گو ہوں گا اس دن کے روز قیامت. تو ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں. معاملہ تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. معاملہ تو خدا نے تو اس عورت کو بھی بخش دیا جس نے ساری عمر گناہ کی اور ایک پانی کا کیا کہتے ہیں جوتی میں اس کو کتے کو پلا دیا جو پیاسا تھا. تو جب خدا بخشنے پہ آتا تو وہ تو گناہ گار لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے. لیکن بعض اعمال بظاہر ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی بندہ، کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ کہے کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے جی اس کا یہ مقصد یہ دکھاوا ہے، یہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، یہ ہاں یہ علامت ہے بیماری کی. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈپریشن میں ہوتا ہے، پھر اس کو ہر کوئی بندہ جو ہے نا، جو قریب دوست بھی ہوتا ہے جو اس سے رابطہ رکھتا ہے، وہ بھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں اس کے اوپر اپنا غصہ نکالے، کیونکہ اور تو کوئی سننے کے لیے ہوتا نہیں ہے رابطے میں. تو جو رابطے میں رہے گا پھر وہ سنے گا. باہر قابل رحم تو حالت ہو جاتی ہے. دنیا جہان میں آپ دیکھ لیں، آپ کے قریب بھی دوست ہوں گے بہت ایسے جن کے ساتھ آپ کا واسطہ راہ پڑتا ہوگا، تو وہ ان کی حالت پہ رحم، اس کی حالت پہ مطلب بندے کو رحم آنا چاہیے نہ کہ غصہ. یہی وجہ کہ میں نے کبھی ایسے دوستوں کو بلاک نہیں کیا جو اس طرح کی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مجبوری کہ کوئی ضرورت ہے، بندہ پھنسا ہوا ہے بہت ہی سخت، کوئی بندہ بات نہیں سن رہا، کوئی کام نہیں آ رہا، تو وہ کسی کے حوالے سے کسی دوست کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ یار یہ ہماری مدد کر دیں. تو اگر کوئی بندہ شخص تیار ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے، جب وہ مدد کر دیتا ہے تو ان کو یہ بھی پتہ کہ اگر کوئی شخص مدد کر رہا ہے کس مجبوری میں، اگر اس کا کسی بھی سینس میں کوئی نقصان ہے مالی لحاظ سے، یا کوئی وہ اپنے کام میں سے حرج کر کے کسی کی مدد کر رہا ہے، تو وہ اس وقت مجبوری کے عالم میں لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی اس کنڈیشن میں نقصان ہوگا جو آپ کا، تو وہ ہم ہنسی خوشی وہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں کے لیے. لیکن جس وقت ان کا کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا کام کرنے کے بعد پھر وہ لوگ وہ کس انداز میں معاشرے کے اندر ان لوگوں کے متعلق جو ان کے کام آئے ہوتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے کام بھی آئے تھے اور اب ہمیں ان کی کیا کہتے ہیں ریٹرن کے لیے ان کے ہمیں بھی ان کی جو ضرورت تھی یا جو ان کا جو نقصان تھا پورا، اس کو پھر کئی طرح کے رنگ دیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آج کے معاشرے میں اگر کوئی انسان مخلص کسی کے کام آنا بھی چاہے تو وہ اس کو روک دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندہ بہت ہی مجبور ہے، اس کی بندہ مدد کرنا بھی چاہتا ہے، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی مدد کو، ایسی چیزوں کو بالکل روک دیتے ہیں. جن کی نیت خراب ہوتی ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام تو گیا ہو، اب ہم دوسروں کا کسی کے کیوں ہونے دیں. ہنسی مذاق ٹھٹھا، بہرحال یہ ہر انسان کا ایک اپنا ذہنی معیار ہوتا ہے. کوئی شخص کسی ایک چیز کو کیسے دیکھتا ہے، اسی چیز کو کوئی دوسرا شخص اور انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی. مقصد یہ تھا کہ آپ کو ساتھ ساتھ واک کرائی جائے. اتنے اچھے موسم میں، گرمی نہیں ہے، دھوپ کے اندر بہت دل سا موسم ہے کیونکہ سورج ڈھل چکا ہے 6 بجے کا. پچھلے ٹائم 6-7 بجے اتنی گرمی نہیں رہتی، تو ساتھ واک بھی ہو جائے اور ساتھ چند
باتیں زمانے کی جو کہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے، کوئی جسمانی بیمار ہیں، کوئی ذہنی بیمار ہیں، کوئی اور طرح طرح کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو صحت مند ہیں ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ صحت مند رہنے کے لیے جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، واک کرنے کی، ورزش کرنے کی، باقی جو چیزیں ایسی جو خوراک اچھی رکھنے کی۔ تو آج کا میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ کسی کامن ٹاپک پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔